السلام علیکم ناظرین، علی اردو وائس چینل پر آپ کو خوش آمدید۔ اردو ناول ہوس کے پجاری، قسط نمبر 3۔ اگر تم میری اجازت کے بغیر دوسری شادی کر سکتے ہو تو میں بھی جواد کے بچے کو گود لے سکتی ہوں، اسے اپنا وارث بنا سکتی ہوں۔ وہ بولا، تم بڑے باپ کی بیٹی ہو، جو چاہو کر سکتی ہو۔ یہ سن کر ماں نے بیٹی سے کہا، جواد اکبر نے آج تک شادی نہیں کی اور نہ آئندہ شادی کرنے کے موڈ میں ہے، پھر اس کا بچہ کہاں سے آئے گا؟ ستارہ بولی، شادی نہیں کی تو کر لے گا، کوئی کرائے کی عورت لے آئے گا، اس سے نکاح پڑھائے گا، پھر باپ بننے کے بعد بچہ اس عورت سے لے کر اس کی چھٹی کر دے گا۔ ستارہ غصے سے بولتی چلی گئی، ستارہ تم میری بیوی ہو، اور اگر تم میرے خلاف کوئی فیصلہ سناؤ گی تو میں بھی تمہارے خلاف فیصلہ سنانے کا حق رکھتا ہوں۔ مجھے پتہ ہے تم آفرین سے پیدا ہونے والے میرے بچوں کو کبھی قبول نہیں کرو گی، اسے اپنی جائیداد کا وارث نہیں بناؤ گی۔ اس طرح جب تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو گود لو گی تو میں بھی اسے قبول نہیں کروں گا، میں بھی اسے کبھی اپنا نام نہیں دوں گا۔ نعیم، میری بات کان کھول کر سن لو، اگر تم میرے لے پالک بچے کو اپنا نام نہیں دو گے تو میں تم سے طلاق لے لوں گی۔ ستارہ گرگراتے ہوئے بولی۔ نعیم نے اس کی ماں کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کن نظروں سے پوچھا، آپ کیا فرماتی ہیں، ہمارے درمیان طلاق ہو جانی چاہیے؟ ستارہ، اگر یہ رشتہ ٹوٹ گیا تو کیا ہماری کاروباری رشتہ بھی ختم ہو جائے گا؟ اس کی ماں نے سوال کیا۔ میں کچھ عرصے سے تمہارے تیور دیکھ رہی ہوں، تم بہت بدل گئے ہو۔ شاید تمہیں یہ خوش فہمی ہے کہ تمہارے بغیر ہمارا بزنس چل نہیں سکتا۔ ستارہ نے ماں کا سوال سن کر نعیم کی طرف زہر خندہ نظروں سے دیکھتے ہوئے جواب دیا، میں تمہاری یہ خوش فہمی پلک جھپکتے ختم کر دوں گی۔ اگر تم جواد اکبر سے ہونے والے بچے کو باپ کا نام نہیں دو گے تو میں تمہیں اپنی زندگی اور اس کاروبار سے دودھ کی مکھی کی طرح نکال کر پھینک دوں گی۔ سمجھے تم مسٹر نعیم، ساری زندگی میرے باپ کے ٹکڑوں پر پلتے رہے اور اب ہمیں آنکھیں دکھا رہے ہو۔ نعیم، اپنی اوقات مت بولو، تم جیسے ہزاروں مرد میری جوتیاں چاٹتے پھرتے ہیں۔ بکواس بند کرو اپنی، نعیم غصے سے کانپتا ہوا بولا۔ اور تم کیا نکالو گی مجھے؟ میں خود ہی یہاں سے جا رہا ہوں، کل تک تمہارے پاس طلاق نامہ پہنچ جائے گا، بد زبان عورت، اور پھر جو جی میں آئے کرتی پھرنا۔ تم جیسی مغرور اور گھٹیا عورت سے بہت پہلے ہی مجھے پیچھا چھڑا لینا چاہیے تھا۔ نعیم غصے سے پاؤں پٹکتا ہوا گھر سے نکل گیا۔ دوسرے دن وہ دوبارہ واپس آیا۔ اس نے کاروبار سے متعلق تمام ضروری کاغذات اور طلاق کے کاغذات بھی ستارہ کی ماں کے حوالے کر دی۔ پھر اس کی ماں کو ستارہ کے روم میں لے جا کر ستارہ کو طلاق دے دی، اپنا ضروری سامان اٹھایا اور کوٹھی سے باہر نکل گیا۔ ماں بیٹی کو یقین تھا کہ اب وہ خود اس پھلتے پھولتے کاروبار کو اچھی طرح سنبھال لیں گی۔ جواد اکبر نے ایک بہت ہی تجربہ کار اور قابل اعتماد شخص کو جنرل مینیجر کی حیثیت سے ملازم رکھ دیا۔ جنرل مینیجر نے کاروبار کی موجودہ صورتحال کو سمجھنے کے لیے 2 دن کا وقت مانگا اور پھر تمام اہم دستاویز کی اسٹڈی کرنے کے بعد بتایا کہ کاروبار تو کافی عرصے سے خسارے میں چل رہا ہے۔ نعیم صدیقی نے بینکوں سے کروڑوں روپے کا قرض لے کر اس کاروبار کو جاری رکھا ہوا تھا۔ نئے جنرل مینیجر نے صاف طور پر کہہ دیا کہ وہ اس ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سنبھال نہیں پائے گا۔ نعیم صدیقی نے ایسی چالاکی اور ہنرمندی سے فراڈ کیا تھا کہ اسے قانونی گرفت میں بھی نہیں لیا جا سکتا تھا۔ وہ بڑی رازداری سے اپنا نیا بزنس سیٹ اپ قائم کر چکا تھا۔ اگلے ہی دن ستارہ اپنی ماں اور جواد اکبر کو ساتھ لیے اس کے آفس میں آ دھمکی، اور آتے ہی اس کی طرف نظروں سے دیکھ کر بولی، تم تو آستین کے سانپ نکلے۔ میری ڈیڈی نے تمہیں ذلت کی پستیوں سے اٹھا کر اس بلند مقام تک پہنچایا، مگر تم احسان فراموش نکلے، تم نے ہمیں ہی ڈس لیا۔ ستارہ کی ماں بولی، میں نے تمہیں ایک ماں کی طرح محبتیں دی، تمہاری پرورش کی، پہلے تمہیں بیٹا بنا کر رکھا، پھر اپنا داماد بنا لیا۔ یہ سن کر نعیم معنی خیز انداز میں بولا، خدا بہتر جانتا ہے، جب تک تم تینوں نے مل کر مجھے دھوکہ نہیں دیا تھا تب تک میں تمہارا وفادار اور دیانتدار تھا۔ میں تو خود کو تمہارا ملازم ہی تصور کرتا تھا۔ پھر اپنی ریوالونگ چیئر پر گھومتا ہوا بولا،
ساسو ماں، پہلے میں تمہاری بہت عزت کرتا تھا، مگر تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہاری عزت کی جائے۔ تم بھی اس جرم میں برابر کی شریک ہو۔ یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ تم نے جواد اکبر کو دودھ پلایا تھا، لیکن یہ شرمناک حقیقت تو صرف میں ہی جانتا تھا کہ بہن بھائی کے لہانے والے یہ دونوں حرامزادے تمہاری ہی چھتر چھایا میں رہ کر بے حیائی کی زندگی گزارتے آ رہے ہیں۔ وہ کرسی پر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے بولا، جب آفرین نے مجھے بتایا کہ تم نے اپنی بیٹی کو بدنامی سے بچانے اور جواد اکبر سے ہونے والے ناجائز بچے کو میرا نام دینے کے لیے میری شرافت اور وفاداری کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، تو میں نے بھی تاعمر اب شرافت سے توبہ کر لی ہے۔ میں نے بھی تم جیسے مکاروں کو اپنی مکاری سے سزا دی، تو اب اتنے اتاولے کیوں ہو رہے ہو؟ جواد اکبر ایک طرف خاموش بیٹھا اس کی بات سن رہا تھا، پھر اپنی بھاری بھرکم آواز میں بولا، میں تمہیں وارننگ دے رہا ہوں، 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری تمام لوٹی ہوئی دولت واپس کر دو، ورنہ تمہاری زندگی سکڑ جائے گی۔ ہفتے کا 7واں دن گزرتے ہی دوسری سانس لینے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کی بات سن کر نعیم صدیقی کے تیور بگڑ گئے اور وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے فوری ہاتھ بڑھا کر میز کی دراز سے اپنا ریوالور نکال کر اس کا رخ جواد اکبر کی طرف کرتے ہوئے بولا، ہفتے کا 7واں دن تو بھی بہت دور ہے، میں بھی تمہاری ساڑی ہیکڑی نکال دوں گا، ابھی ایک گولی چلے گی اور پھر تو دھمکیاں دور کی بات، میرے سامنے کھڑے رہنے کے قابل بھی نہیں رہو گے۔ نعیم صدیقوں کو بگڑتا دیکھ کر ستارہ اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور تیزی سے چلتی ہوئی جواد اکبر کے سامنے آ کر ڈھال بن گئی۔ پھر نعیم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، یہ کیا بدماشی ہے؟ ہم ملاقات کرنے آئے ہیں اور تم ہمیں قتل کرنا چاہتے ہو؟ تمہارے یار نے ہی بدماشی شروع کی تھی، مجھے قتل کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، سمجھاؤ اس بے وقوف کو۔ پھر وہ جواد سے مخاطب ہو کر بولا، میں جانتا ہوں تمہارے پاس بھی ریوالور ہے، لیکن تم نہیں جانتے کہ میں کیا کرنے والا ہوں۔ یہ سن کر جواد اکبر نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ پھر نعیم صدیقی بولا، میں ابھی تمہیں گولی مار دوں گا، پھر تمہارے مرتے ہی تمہارے ریوالور نکال کر اپنی ٹانگ پر فائر کروں گا۔ میرا تو کچھ بھی نہیں بگڑے گا، میں تو شاید 2-3 مہینوں میں ٹھیک ہو جاؤں گا، لیکن تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ پھر یہ بھی ثابت ہو جائے گا کہ تم یہاں آ کر مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے اپنی جان بچانے کے لیے میں نے جواباً تم پر گولی چلائی۔ یہ سن کر ستارہ کی ماں چیختے ہوئے بولی، ریوالور نیچے رکھو نعیم، گولی چل جائے گی، تم اپنی بیٹی کو اس لانتی کے آگے سے ہٹاؤ، گولی اندھی ہوتی ہے، کسی رشتے، کسی دوست، کسی دشمن کو نہیں پہچانتی۔ اگر میں نے ابھی اس سانپ کا سر نہ کچلا تو ہو سکتا ہے مستقبل میں یہ مجھے ڈس لے۔ میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہتا، بعد میں پچھتانے سے بہتر ہے کوئی نہ کوئی میں اس کام تمام کر دوں۔ نعیم صدیقی کی طرف سے خطرناک ارادے اس کی آواز سے ہی عیاں تھے۔ اس سے پہلے کہ بات اور زیادہ بگڑتی، ستارہ بولی، نعیم، میں تم سے وعدہ کرتی ہوں، میں قسم کھا کر کہتی ہوں، تم ہمیں یہاں سے جانے دو، جواد تم سے کوئی دشمنی نہیں رکھے گا اور تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا، بس ہمیں یہاں سے جانے دو، پلیز نعیم، ایسا مت کرو، ہمیں اپنے یار کی بڑی فکر ہے تمہیں۔ نعیم صدیقی طنزیہ لہجے میں بولا، پھر اس نے انٹرکام کے ذریعے سیکورٹی افسر کو بلایا اور جواد کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جانتے ہو تم بہت بڑے سرکاری عہدیدار ہو، تمہارے پاس قانون کی طاقت بھی ہے، لیکن میں بھی ٹریڈنگ اینڈ کامرس کا ڈائریکٹر ہوں، دنیا کے ایک سرے سے دوسرے سرے تک آتا جاتا ہوں، میں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی رکھا ہے، بھانت بھانت کے مجرموں سے بہت کچھ سیکھ چکا ہوں، میں بھی قانونی شکنجوں سے نکلنے کا ہنر خوب جانتا ہوں۔ اگر آئندہ تم ادھر کا رخ کیا یا مجھے کسی قسم کا نقصان پہنچایا تو ایک بات یہ ذہن میں رکھنا، تمہیں تمہاری اس داشتہ سمیت جہنم پہنچا دوں گا۔ سیکورٹی افسر نے آ کر اسے سلوٹ کیا تو اس نے جواد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اس شخص کو اچھی طرح پہچان لو، اس کے پاس اسلحہ بھی ہے، ابھی تو اسے عزت سے باہر پہنچا دو، لیکن اگر آئندہ کبھی یہ جبرن اندر آئے تو بلا تکلف اسے گولی مار دینا، قانون سے میں خود نپٹ لوں گا۔ نعیم صدیقی کے ارادوں کو بھانپتے ہوئے ان دونوں نے خاموش رہنے میں ہی آفت جانی اور ایک لفظ تک نہ بولے۔ وہ فوری ہی سیکورٹی افسر کے پیچھے وہاں سے چپ چاپ نکل گئے۔ جواد اکبر کبھی کسی کی دھونس میں نہیں آیا تھا، آج پہلی بار نعیم صدیقی اس گن پوائنٹ پر رکھ کر بے کس اور مجبور کر رہا تھا۔ اس بات پر وہ غصے سے تلملا رہا تھا۔
وہ باہر آ کر مٹھیاں بھیجتے ہوئے بولا، میں آج اس کمینے کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس کی بات سن کر ستارہ بولی، خام خواہ تیش میں آ کر اسے چیلنج نہ کرو، وہ بہت مکار شخص ہے، اس نے ہماری دولت تو لوٹ ہی لی ہے، اب تمہیں جانی نقصان نہ پہنچا دے، فی الحال اس سے دشمنی بھول جاؤ اور پہلے میری ضرورت پوری کرو۔ ستارہ کو ایک بچے کی ضرورت تھی، جو بھی بچہ کچھ کاروبار اور دولت جائیداد رہ گئی تھی، اس کے لیے ایک وارث کا ہونا ضروری تھا۔ ستارہ تو ماں نہیں بن سکتی، مگر جواد اکبر تو باپ بن سکتا تھا۔ وہ کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی محبوبہ کی خواہش پوری کرنا بھی اس کے لیے ضروری تھی، اس لیے اسے کسی عورت کو عارضی طور پر ہی صحیح لیکن اپنی بیوی تو بنانا تھا۔ پہلے جواد اکبر ستارہ کی بچے والی خواہش پر اتنا دھیان نہیں دیا کرتا تھا، لیکن جب ستارہ ضد پکڑنے لگی تو جواد اکبر اس متعلق سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اگر کچھ بھی ہو، ستارہ اس کی کزن اور بچپن کی محبوبہ تھی، اسے ستارہ کی بات ماننی ہی پڑی۔ پھر اس نے ستارہ کو بتایا کہ میں نے ایک قیدی لڑکی کو اپنی دوسری کوٹھی میں ملازمہ کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے، وہ بہت ہی خوبصورت ہے، اگر ماں بنے گی تو اپنی جیسی خوبصورت اولاد پیدا کرے گی۔ اب تم بتاؤ، کیا تم ایک قیدی عورت کے بچے کو گود لینا چاہو گی؟ وہ بولی، مجھے کسی سماجی حیثیت کا حساب نہیں کرنا، میں تو صرف تم سے ہونے والی اولاد کو اپنے کلیجے سے لگا کر رکھنا چاہتی ہوں۔ پھر جب ستارہ نے یہ بات اپنی ماں کو بتائی تو اس کی ماں نے کہا، اولاد قیدی عورت سے ہو یا کسی بازاری عورت سے، ولدیت میں ماں کا نہیں باپ کا نام آتا ہے، چاہے ماں جیسی وہ ہو، لیکن اولاد تو جواد کی ہی کہلائے گی۔ پھر اس نے ذرا توفف سے کہا، ہمیں کسی قیدی عورت کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، اہمیت اولاد کو دو، بس چاہے وہ جائز ہو یا ناجائز، اس سے بھلا کیا فرق پڑتا ہے؟ تم بس جواز سے کہو چپ چاپ اس لڑکی سے نکاح پڑھائے، جب اولاد ہو جائے تو اس عورت سے بچہ لے کر اسے طلاق دے دے۔ ستارہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ طلاق نہ لے، میں بھی ایک عورت ہوں اور عورتوں کی فطرت کو خوب سمجھتی ہوں، جب شادی ہو جائے گی تو وہ جواد کے گلے کا پھندہ بن جائے گی، پھر وہ اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گی، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جواد بھی اس کا پیچھا نہ چھوڑے۔ یہ سن کر اس کی ماں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور بولی، چاہے وہ پیچھا چھوڑے نہ چھوڑے، بھلا تمہیں اس سے کیا لینا؟ جواد اگر اس کے ساتھ جوازی زندگی گزارے گا تو گزارتا رہے، تم میں کیوں موت پڑ رہی ہے؟ ہرگز نہیں، وہ چیختے ہوئے بولی، میں کسی سونکن کو برداشت نہیں کروں گی۔ ماں نے حیران ہو کر دیکھا اور بولی، ہاں، تم بھلا کس رشتے سے اسے سونکن سمجھو گی؟ تم یہ کیوں بھول رہی ہو کہ تم جواد کی شریک حیات نہیں ہو؟ بے شک میں اس کی بیوی نہیں بن سکتی، مگر میں اس سے محبت تو کرتی ہوں، اسے کسی کے ساتھ بانٹ نہیں سکتی۔ اگر میرا شوہر نہیں بن سکتا تو کسی اور کا بھی نہیں بننا چاہیے۔ اور ذرا اندازہ تو لگاؤ، اس شہر میں اس کی 40 کروڑ کی ایک کوٹھی ہے، اس کے علاوہ دوسرے شہروں میں بھی اس کی جائیداد ہے اور زمینیں ہیں، کوئی دوسری عورت اس کی شریک حیات بن کر آئے گی تو میرے اور میرے بچے کا حق مارا جائے گا۔ اس نے ماں کی طرف دیکھا تو اس کی گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی ماں اسے۔ پھر وہ ماں کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولی، آپ میری بات سمجھ رہی ہیں نا؟ میں نے آپ کو ساری بات بتا دی۔ ماں نے ہاں میں سر ہلایا تو ستارہ بولی، میں اسے رنگ رلیاں منانے کی کھلی چھٹی دیتی ہوں، لیکن کبھی اسے شادی کرنے اور دل لگانے کی اجازت نہیں دے سکتی، نہ ہی وہ کبھی ایسا کرے گا۔ اس کی بات سن کر ماں نے خوش ہو کر کہا، تم ان معاملات میں بہت چالاک ہو، لیکن پہلے یہ معلوم کرو کہ اس لڑکی کو کس قسم کی سزا ہوئی ہے۔ اگر اس کی سزا لمبی ہے تو پھر ایک سزا یافتہ عورت سے کوئی خطرہ نہیں رہے گا، نہ وہ اپنی صلاحوں کے پیچھے سے باہر آ سکے گی اور نہ جواد کی دولت و جائیداد کی حقدار بن سکے گی۔ ٹھیک ہے، جواد سے پوچھوں گی، ستارہ نے آنکھیں مٹکا کر جواب دیا۔ رات کو ستارہ جواد اکبر کے پاس آ کر بولی، میں تمہاری جائز اولاد چاہتی ہوں، نہ کہ ناجائز۔ دیکھو، تم اس قیدی عورت سے عارضی طور پر نکاح پڑھوا لو، پھر جب وہ ماں بنے تو بچہ میرے حوالے کر کے اس کی چھٹی کر دینا۔ وہ اسے آغوش میں برتا ہوا بولا، میری جان، میں یہی کروں گا، مگر جواد ایک بات بتاؤ، جب تم اس سے نکاح پڑھو گے تو کیا وہ تمہارے گلے کا ہار تو نہیں بن جائے گی؟ اور اگر وہ تمہیں چھوڑنا نہ چاہے تو پھر؟ اس کی بات سن کر وہ ہنستے ہوئے بولا،
تم شاید بھول رہی ہو کہ وہ ایک قیدی عورت ہے۔ میں اسے جیل سے باہر ہی نہیں آنے دوں گا۔ نہ وہ رہائی پائے گی اور نہ بیوی بن کر اپنا کوئی حق جتلا سکے گی۔ جہاں کی مٹی ہے ہمیشہ وہاں رہے گی۔ صبا رانی اس کوٹھی میں بظاہر ایک ملازمہ تھی، مگر حقیقت میں وہ داشتہ بن کر رہ رہی تھی۔ اس دوران وہ جیل کے کاغذوں میں ایک قیدی عورت کی حیثیت سے ہر وقت حاضر رہتی تھی۔ جب بھی اطلاع ملی کہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ یا فلاحی تنظیموں کے رہنما جیل کا معائنہ کرنے آ رہے ہیں تو جواد اسے جیل پہنچا دیا کرتا تھا، اور جب معائنہ کرنے والے چلے جاتے تو جیلر اسے جواد اکبر کی کوٹھی میں پہنچا دیا کرتا تھا۔ صبا رانی حسب معمول اس کی کوٹھی پر ایک ملازمہ کے فرائض سر انجام دے رہی تھی۔ آج جب جواد اس کے پاس آیا تو اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی جھولی میں بٹھاتے ہوئے اپنے بازوؤں میں جکڑ کر بولا، تجھے پتا ہے میں تمہیں کتنا پیار کرتا ہوں، میں کتنا دیوانہ ہوں تمہارا۔ یہ سن کر وہ منہ بناتے ہوئے بولی، اگر آپ میرے دیوانے ہوتے تو مجھے جیل سے ہمیشہ کے لیے آزاد کروا دیتے۔ دیکھو تم قانونی پیچیدگیوں کو نہیں سمجھتی۔ شہباز درانی نے تم پر زیورات کی چوری کا الزام لگایا ہے۔ وہ جھوٹ کہتا ہے، اس کا ایک بھی زیور چوری نہیں کیا۔ صبا رانی غصے سے بولی، وہ جھوٹ بولیں گے مگر پھر بھی سچا کہلائیں گے۔ تم سچ بولتی رہو گی، تمہاری کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ وہ بڑے لوگ ہیں، ہر بات انہی کی مانی جائے گی، انہیں جھوٹا اور فریبی ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ صبا نے پریشان ہو کر پوچھا، تو کیا میں اس طرح جیل میں ساری زندگی گزار دوں گی؟ تم پر الزام ہے کہ تم کوٹھیوں پر کام کی آڑ میں اپنے باپ کے ساتھ مل کر چوریاں کیا کرتی تھی۔ ایک راستہ ہے، اگر تم یہ بیان دو کہ واقعی تیرے باپ نے چوریاں کی تھی اور سارا مال چرانے کے بعد وہ کہیں چلے گئے تھے تو۔ اتنا سن کر وہ فوری ہی اس کے بازو سے اترتی ہوئی بولی، نہیں، میرے ابا مر چکے ہیں، میں ان پر چوری کا الزام نہیں لگا سکتی، اور نہ ہی ان پر چوری کا الزام لگاؤں گی۔ تو پھر ساری زندگی جیل میں ہی سڑتی رہو گی؟ صاحب آپ بڑے آدمی ہیں، میں آپ کو ہر طرح سے خوش بھی کرتی ہوں، جیسے آپ کا جی چاہتا ہے میرے جسم سے کھیلتے ہیں، جیسے چاہتا ہے مجھے جھنجھوڑتے ہیں، میں کوئی شکایت بھی نہیں کرتی۔ ایک طرح سے آپ میری عزت ہی لوٹ رہے ہیں، کم سے کم اس لوٹ مار میں مجھے تھوڑا سا تو فائدہ پہنچائے نا۔ وہ اس کے ہونٹوں کو کاٹتے ہوئے بولا، میری جان، آج میں تجھے اتنا بڑا فائدہ پہنچانے والا ہوں کہ تو سنے گی تو خوشی سے پاگل ہو جائے گی۔ صبا رانی نے سوالیہ نظروں سے اپنے مقدر کے موجودہ مالک کو دیکھا تو وہ مسکرا کر بولا، میں تجھ سے شادی کرنے والا ہوں۔ وہ سنتے ہی وہ ایک دم سے اچھل پڑی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ کیا آپ واقعی مجھ سے شادی کریں گے؟ ہاں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں ابھی تجھ سے اپنا نکاح پڑھاؤں گا۔ وہ ماری خوشی کے اس سے لپٹ کر بولی، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ آپ ایک بار پھر بولے۔ میں کیا بولوں؟ ابھی 1 گھنٹے کے اندر قاضی صاحب آنے والے ہیں، تم جاؤ اور نہا دھو کر اچھا سا سوٹ پہن لو۔ وہ خوش ہو کر بولی، آپ مجھے اپنی شریک حیات بنائیں گے، اپنے گھر کی عزت بنائیں گے، اب کبھی میری بے عزتی نہیں کریں گے؟ ہاں یار، وہ بیزاری سے بولا۔ اچھا، میں وضو کرنے جا رہی ہوں، پہلے شکرانے کی نماز ادا کروں گی کہ اے اللہ، بے شک تو ہی عزتیں دینے والا ہے اور تو ہی ذلتیں دینے والا ہے۔ اتنی اذیتیں دینے کے بعد مجھے عزت دے رہا ہے، تیرا شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسے کیا خبر تھی کہ تقدیر اس کے ساتھ کتنا بڑا مذاق کرنے والی ہے، اسے سہاگ کا جوڑا پہن کر اس سے اس کی اولاد چھیننے والی ہے۔ اس سے کیا معلوم تھا کہ یہ تمام خوشیاں ایک سراب ہے اور دھوکہ ہے۔ وہ شہباز درانی کی کوٹھی سے جواد اکبر کی کوٹھی تک اس طرح کے فریب کھاتی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے آپ کو دلہن بنا کر بیٹھی ہوئی تھی، پھر قاضی صاحب نے نکاح پڑھا دیا۔ دینی احکامات کے مطابق آج وہ سچ مچ ایک بہت بڑے صاحب کی شریک حیات بن چکی تھی۔ وہ اس خوش فہمی میں تھی کہ اب وہ بیگم صاحبہ کہلائے گی اور آئندہ قیدی عورت نہیں کہلائے گی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ خطرے کی صورت میں جواد اسے جیل کی 4 دیواری میں بیچ دیتا اور اس کی رہائی کے لیے کچھ نہیں کر رہا، تب اس نے سمجھا کہ اس کی حیثیت کبھی نہیں بدلے گی۔ وہ ان عورتوں میں سے ہے جو مٹی میں رلتے رہنے کے لیے پیدا ہوتی ہیں۔ اس طرح 4 ماہ گزر گئے تو ایک دن وہ جواد سے بولی، کچھ دنوں سے میری طبیعت ٹھیک نہیں، میرا جی گھبراتا ہے
اور چکر بھی آتے ہیں، کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ سچ بتاؤ، واقعی ایسا ہوتا ہے؟ ہاں جی، ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ معصومیت سے بولی۔ میری کسی اچھے ڈاکٹر سے علاج کروائیں گے نا؟ جواد یہ سن کر خوشی سے پاگل ہوتا جا رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے تم ماں بننے والی ہے، لیکن تمہیں ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں۔ میں تمہارے لیے یہیں لیڈی ڈاکٹر کا بندوبست کر دیتا ہوں۔ جواد ہر حال میں ستارہ کو خوش رکھنا چاہتا تھا، وہ بچہ اس کے لیے بہت ضروری تھا۔ اس نے صبا رانی کا علاج کروانے اور اس کی برابر نگرانی کرتے رہنے کے لیے ایک لیڈی ڈاکٹر کی خدمات حاصل کر لی۔ اس بد نصیب کو پہلی بار ماں بننے کی خوشیاں حاصل ہو رہی تھیں۔ اس کے لیے ماں بننے کا احساس بڑا ہی خوشکن تھا۔ آج جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنے پیٹ کو پیار سے دیکھ رہی تھی تو اسے ادراک ہوا کہ اب وہ پہلے جیسی نہیں رہی۔ وہ ایک بھرپور اور خوبصورت عورت بن چکی تھی۔ اس کے جسم پہلے سے کہیں زیادہ حسین اور پر رنگ ہو گیا تھا۔ اپنے بڑھتے ہوئے پیٹ کو دیکھ کر وہ سوچ رہی تھی کہ آنے والا بچہ اس کی قدر و قیمت بڑھا دے گا۔ جواد نے ستارہ کے پاس آ کر اسے اپنے بازوؤں میں سمیٹتے ہوئے بولا، میری جان، تقریباً 8 ماہ بعد تم ایک بچے کی ماں بننے والی ہو۔ ستارہ نے خوش ہو کر اس کی گردن میں باہیں ڈال لی۔ ہائے میں مر گئی۔ جواد، تم سچ کہہ رہے ہو نا؟ وہ تمہارا بچہ ہوگا نا؟ وہ اسے گود میں بٹھاتے ہوئے بولا، ہماری خالص محبت کی طرح وہ بچہ بھی خالص میرا ہے۔ صبا رانی جب جیل میں آئی تھی تو وہ 14 برس کی تھی، ابھی تو اس کے 16 برس بھی پورے نہیں ہوئے۔ میرے علاوہ اسے کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا، وہ تو صرف میرے استعمال میں رہی ہے۔ ہائے جواد، میں تمہارے بچے کو سینے سے لگا کر رکھوں گی، وہ میرا اور تمہارا ہوگا، وہ ہم دونوں کی جائیداد کا وارث ہوگا۔ پھر وہ ایک سرداہ بھر کر بولی، اگر وہ کمینہ نعیم ہم سے دھوکہ نہ کرتا تو آج ہم ہر ماہ کروڑوں روپے کا منافع ہو رہا ہوتا۔ یہ سن کر جواد نے ناگواری سے کہا، میں یہاں اس ذلیل دھوکے باز کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے جواد؟ اگر تم اسے مار ڈالو گے تو اس میں بھلا ہمارا کیا فائدہ ہوگا؟ جواد بولا، اس نے ہمیں ذلیل کر کے اپنے دفتر سے نکالا تھا، میں کم سے کم اس ذلت کا بدلہ تو لے کر ہی رہوں گا۔ نہیں میری جان، تم ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو، اس کا بزنس ہمارے مقابلے میں زیادہ پھیل رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ منافع حاصل کر رہا ہے، اس کے مر جانے سے ہمیں کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ تم کچھ ایسی تدبیر کرو کہ وہ زندہ بھی رہے اور ہم سب کا اس سے فائدہ بھی ہو۔ ہاں تم بالکل صحیح کہہ رہی ہو، وہ جس دن ہتھے چڑھے گا میں اسے کنگال بنا کر تمہارے قدموں میں جھکا دوں گا۔ وہ ہماری ٹکڑوں پر پلنے والا نمک حرام اب ہماری برابری کر رہا ہے۔ وہ حرام خور میری ڈیڈ کی دولت لوٹ کر عیاشی کر رہا ہے اور اوپر سے باپ بھی بننے والا ہے۔ تمہیں بتا دوں کہ آفرین کے پاؤں بھی بھاری ہو گئے ہیں، وہ اس کے لیے ایک وارث پیدا کرنے والی ہے۔ وہ اسے چومتے ہوئے بولا، واہ، یہ تو تم نے بہت اچھی خبر سنائی۔ چلو اس کی کوئی کمزوری تو میرے ہاتھ لگی، کرتا ہوں اس کا کچھ۔ جواد اکبر کی بات سن کر ستارہ حیرانی سے بولی، تمہارے دشمن کا وارث پیدا ہو رہا ہے اور تم اس بات پر خوش ہو رہے ہو؟ اس بات پر میرا خوش ہونا تو بنتا ہے، اس کی بہت بڑی کمزوری جو میرے ہاتھ آ گئی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ ستارہ حیرانی سے بولی، تم ابھی کچھ نہ سمجھ سکو گی، دیکھتی رہو کہ میں کیا کرتا ہوں۔ میں آفرین اور اس کے ہونے والے بچے کے ذریعے اسے اتنا کمزور کر دوں گا کہ اسے فٹ پاتھ پر لے آؤں گا۔ نعیم صدیقی بھی کوئی نادان نہیں تھا، وہ یہ بات اچھی طرح سمجھتا تھا کہ جواد اکبر ایک سانپ ہے اور کسی صورت اسے ڈسنے سے باز نہیں آئے گا۔ وہ کبھی نہ کبھی اپنی ذلت کا بدلہ ضرور لے گا، مگر کیسے، یہ سب وہ نہیں جانتا تھا۔ وہ آفرین کے ساتھ ایک اچھی جوازی زندگی گزار رہا تھا۔ اتوار کے دن کاروباری معاملات سے چھٹی ملتی تھی تو وہ سارا دن آفرین کے ساتھ ہی گزارتا تھا، کہیں نہ کہیں آؤٹنگ کے لیے چلا جایا کرتا تھا۔ اس روز وہ چھٹی منانے ہاکس بے کے ایک کاٹیج میں آئے۔ وہاں بڑی چہل پہل تھی، ساحل پر مرد عورتیں بچے دکھائی دے رہے تھے۔ وہ دونوں بڑی دیر تک وہاں ٹہلتے رہے، پھر آفرین نے کہا، میں تھک گئی ہوں، چلو کاٹیج میں چلتے ہیں۔ وہ ادھر جانے ہی لگی تھی کہ نعیم کو ایک جاننے والا مل گیا۔ وہ کاروباری معاملات پر کوئی اہم گفتگو کرنا چاہتا تھا۔ نعیم نے آفرین سے کہا، تم اندر جاؤ، میں ابھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ شخص کے ساتھ اس کے کاٹیج کی طرف چلا گیا۔ آفرین آہستہ آہستہ چلتی ہوئی
کاٹیج کے اندر آ گئی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اپنے محبوب شوہر سے عارضی طور پر ہی جدا ہو رہی ہے، مگر تقدیر نے اس کے مقدر میں دائمی جدائی لکھ دی تھی۔ وہ جیسے ہی کاٹیج میں داخل ہوئی، اچانک ہی جواد اکبر دروازہ کھول کر اس کے پیچھے چلا آیا۔ جب اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو جواد اکبر کو دیکھ کر اس کے ہوش اٹھ گئے۔ وہ اسے گھبراتے ہوئے بولی، تم؟ وہ مزید بولنا ہی چاہتی تھی کہ جواد اکبر نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھتے ہوئے اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا اور بولا، ریوالور دیکھا ہے تم نے؟ اس میں سلنسر لگا ہوا ہے۔ تم چپ رہو گی تو یہ بھی چپ رہے گا۔ اگر یہ بولا تو اس کی آواز باہر تک بھی نہیں جائے گی۔ تم یہیں ڈیر ہو جاؤ گی۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ تم نادان نہیں ہو، تم اچھی طرح سمجھ سکتی ہو کہ میرے ارادے کیا ہے۔ اگر تم میرے ساتھ چپ چاپ چلو گی تو زندہ رہو گی، ورنہ یہیں ماری دی جاؤ گی۔ لیکن تم مجھے کہاں لے جانا چاہتے ہو؟ خاموش، کوئی سوال نہ کرو۔ میرا ریوالور میری کوٹ کی جیب میں رہے گا اور تم اس کے نشانے پر۔ چپ چاپ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلو۔ اگر خاموشی سے میرے احکامات کی تعمیل کرتی رہو گی تو زندہ واپس آ سکو گی۔ وہ آنکھیں دکھاتے ہوئے بولا۔ وہ پیچھے ہٹتی ہوئی بیڈ کے پاس آ کر بولی، شاید تم مجھے یہاں سے کہیں دور لے جا کر قتل کرنا چاہتے ہو۔ میں تمہارے ساتھ کسی صورت نہیں جانے والی۔ جو کہنا ہے یہی کہو۔ اگر تم کوئی سمجھوتا کرنا چاہتے ہو تو بولو۔ میں وعدہ کرتی ہوں میرا نعیم تمہاری کسی بات سے انکار نہیں کرے گا۔ گھٹیالو، تو مجھے باتوں میں نہ الجھا۔ میں جانتا ہوں وہ کسی وقت بھی واپس آ سکتا ہے۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ میں تمہیں اچھے سے سمجھتی ہوں۔ تم میرے ذریعے نعیم کو بلیک میل کرنا چاہتے ہو، اس سے اپنے مطالبات منوانا چاہتے ہو۔ میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے مطالبات یہیں پورے ہو جائیں گے۔ آفرین کی بات سن کر وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے بولا، میں پھر ایک بار پوچھ رہا ہوں، میرے ساتھ چلو گی یا نہیں؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، نہیں، میں نہیں جانے والی۔ تم نے مجھے مارنا ہی ہے تو یہی مار دو۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے کوئی نعیم کو بلیک میل کرے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھیں بے خوف تھی۔ شاید اس نے فیصلہ کر لیا تھا اور انجام کے لیے بالکل تیار تھے۔ یہ سنتے ہی جواد نے اس کے پھولے ہوئے پیٹ کا نشانہ لیا اور ساتھ ہی گولی چلا دی۔ فائر کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ بامشکل ہی کاٹیج سے باہر گئی ہوگی۔ آفرین کے حلق سے بس ایک کراہ نکلی اور وہ بیڈ پر گر پڑی۔ ایک گولی سے کسی ایک کو ہی نشانہ بنایا جاتا، مگر اس نے ایک ہی گولی سے ماں اور بچے دونوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آفرین کے پیٹ سے خون کا فوارہ ابل پڑا۔ وہ تھوڑی دیر تک تڑپتی رہی اور پھر بے حس ہو گئی۔ یہ یقین کر لینے کے بعد کہ وہ مر چکی ہے، وہ فوری ہی پلٹا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نعیم صدیقی واپس آیا تو آفرین کی لاش دیکھتے ہی سکتے میں آ گیا۔ وہ تیزی سے چلتا ہوا اس کے قریب آیا، اسے چھو کر جھنجھوڑ کر آوازیں دینے لگا، مگر وہ تو موت کی نیند سو چکی تھی۔ ایک محبوبہ اور شریک حیات کی موت اسے شدید صدمے سے دوچار کر رہی تھی۔ وہ غصے سے مٹھیاں بھینچتے ہوئے ادھر دیکھنے لگا۔ یہاں کون آیا تھا؟ کس نے اسے قتل کیا؟ وہ تلملاتے ہوئے کاٹیج سے باہر نکل آیا اور دور دور تک نظریں دوڑا کر کسی کو تلاش کرنے لگا۔ وہاں کتنے ہی محبوب اپنی محبوبوں کے ساتھ کھیلتے ہنستے دکھائی دے رہے تھے۔ اسے وہاں کوئی مشکوک شخص دکھائی نہ دیا تو پھر وہ خاموشی سے کاٹیج میں واپس آ گیا اور آفرین کی لاش کے پاس بیٹھ کر اس نے موبائل فون کے ذریعے اپنے ایک دوست پولیس افسر کو اس واردات کی اطلاع دی۔ اس کے آنے کا انتظار کرنے لگا۔ کاٹیج میں آفرین کا بیگ اور دیگر سامان رکھا ہوا تھا۔ وہ ان چیزوں کی تلاشی لینے لگا۔ نقدی اور زیورات کے علاوہ آفرین کا قیمتی موبائل فون بھی وہاں موجود تھا۔ اگر کوئی چور یا ڈاکو آیا ہوتا تو ان چیزوں پر ہاتھ ضرور صاف کرتا۔ یہ سب دیکھ کر وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اسے سمجھ آ رہی تھی کہ یہاں جو بھی آیا تھا وہ صرف قتل کی نیت سے ہی آیا تھا۔ اس نے جواد اکبر کے متعلق سوچا، کیا وہ اس حد تک گر سکتا ہے؟ کیا اب وہ خون خرابے پر اتر آیا ہے؟ نعیم کو اس بات کا اندازہ تو تھا کہ وہ کبھی نہ کبھی انتقامی کارروائی ضرور کرے گا، لیکن وہ یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جواد جان لیوا دشمنی پر اتر آئے گا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا پولیس افسر دوست طفیل احمد چند سپاہیوں کے ساتھ وہاں آ گیا۔
وہ اپنے ساتھ ایمبولینس بھی لایا تھا۔ آفرین کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے ایک ہسپتال میں پہنچا دیا گیا۔ نعیم صدیقی پولیس افسر سے بولا، طفیل، مجھے جواد اکبر پر شک ہے، تم اسے طلب کرو اور کسی بھی طرح اس سے حقیقت اگلاؤ، یقیناً یہ اسی کا کام ہے۔ یہ سن کر طفیل احمد بولا، لیکن کوئی قاتل اپنے جرم کا اقرار خود کبھی نہیں کرتا، لیکن بیان دیتے وقت مجرم سے کوئی نہ غلطی ضرور ہو جاتی ہے جس کے باعث وہ پکڑا جاتا ہے۔ میں بیان لیتے وقت اسے گرفت میں لینے کی کوشش ضرور کروں گا۔ آپ ایسا کرو، مجھے جواد کا نمبر دو۔ نعیم صدیقی نے نمبر بتا دیا۔ اس نے رابطہ کیا تو تھوڑی دیر بعد ہی جواد اکبر کی آواز سنائی۔ ہیلو، کون؟ تو فیل نے پوچھا، کیا آپ جواد اکبر بات کر رہے ہیں؟ ہاں میں بول رہا ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ میں ایس پی طفیل بات کر رہا ہوں، میں بھی آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ فوری میرے آفس چلے آئیں۔ سوری آفیسر، میں فوری نہیں آ سکتا، میں اس وقت حیدرآباد میں ہوں۔ بائی دا وے، آپ مجھے اپنے آفس میں کیوں طلب کر رہے ہیں؟ جواد اکبر، مجھ سے سوال نہ کرو، آپ بس میرے سوال کا جواب دو۔ کیا آپ یہ بات ثابت کر سکتے ہیں کہ آپ اس وقت واقعی حیدرآباد میں ہیں؟ آف کورس ثابت کر سکتا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ معاملہ کیا ہے۔ کیا میرا فون نمبر دینے والے نے صرف میرا نام بتایا ہے؟ یہ نہیں بتایا کہ میں ضلع کے تمام جیل خانوں کا انسپکٹر جنرل ہوں۔ تو فیل احمد نے سوالیہ نظروں سے نعیم صدیقی کو دیکھا، پھر فون پر جواب دیا، جی ہاں، مجھے نہیں بتایا گیا تھا، میں نے آپ کو زحمت دی، معذرت چاہتا ہوں سر۔ کوئی بات نہیں، میں شام تک واپس آ جاؤں گا، تم رات 8 بجے میری کوٹھی میں آ کر مجھ سے مل سکتے ہو۔ تمہیں کسی بھی طرح کا شک شبہ ہے تو میں اسے دور کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر جواد اکبر نے رابطہ منقطع کر دیا۔ تو طفیل احمد نے نعیم صدیقی کو گھورتے ہوئے کہا، تم نے یہ کیوں نہیں بتایا کہ وہ انسپکٹر جنرل آف پولیس ہے؟ خام خواہ اسے قاتل کیوں سمجھ رہے ہو؟ کیا تمہاری اس سے کوئی ذاتی دشمنی ہے؟ نعیم صدیقی نے ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جواد اکبر میرا رشتہ دار ہی ہے، وہ میری سابقہ بیوی ستارہ کا قریبی کزن ہے۔ پھر نعیم صدیقی سے دشمنی کی وجوہات اور تمام واقعات بتانے لگا۔ تو فیل احمد نے ساری روادات سننے کے بعد کہا، یہ خیال دل سے نکال دو کہ تم اسے اپنی بیوی کا قاتل کر سکو گے۔ وہ قانون سے کھیلنے والا شخص ہے، اپنے بچاؤ کے ہتھ کنڈے خوب جانتا ہوگا، اس پر ہاتھ ڈالنا بہت مشکل ثابت ہوگا، لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گا۔ ایس پی طفیل کی بات بالکل درست تھی، جواد اکبر نے واقعی ٹھوس پلاننگ کے مطابق واردات کی تھی۔ اس نے ایس پی کے سامنے بڑی آسانی سے یہ ثابت کر دیا کہ آفرین کے قتل کے وقت وہ حیدرآباد میں ہی تھا۔ 4 ماہ بعد نعیم صدیقی کاروبار کے سلسلے میں لندن چلا گیا۔ ایک دن جب وہ ایک ہوٹل میں بیٹھا لنچ کر رہا تھا تو جواد اکبر اچانک ہی اس کے سامنے آ گیا۔ وہ اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، ہائے نعیم، اکیلی ہی آئے ہو، کیا آفرین کو ساتھ نہیں لائے؟ پھر خود ہی چونک کر بولا، او سوری، میں تو بول ہی گیا تھا، اس کا تو مرڈر ہو چکا ہے، سو سیڈ۔ نعیم ناگواری سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، اگر تم اظہار افسوس کر چکے ہو تو اب یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ یہ سن کر جواب ہنستے ہوئے بولا، تم نے مجھے اپنے دفتر سے نکال دیا تھا، لیکن یہ تمہارے باپ کا ہوٹل نہیں ہے، ویسے بھی میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں نے تو اس روز بھی تم سے جھگڑا نہیں کیا تھا، آج بھی نہیں کروں گا۔ نعیم اسے گھور کر دیکھ رہا تھا اور وہ بولتا جا رہا تھا، اس روز میں نے آفس میں مطالبہ کیا تھا کہ تم نے ستارہ کی جو بھی دولت جائیداد لوٹی ہے وہ اس کے کاروبار کو اور جو بھی نقصان پہنچایا ہے، لوٹا ہوا مال واپس کر کے اس سب کی تلافی کر دو۔ جاؤ، پہلے یہ ثابت کرو کہ میں نے لوٹ مار کی ہے۔ مجھے کچھ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں عدالت کے بکھیڑوں میں پڑنے نہیں چاہتا، میں بس تجھے سمجھانے آیا ہوں، تم اپنے برے وقت کو سمجھو، پہلے ہی اجوازی زندگی میں بہت بڑا نقصان اٹھا چکے ہو، اپنی بیوی کے ساتھ ساتھ ہونے والے بچے کو بھی کھو چکے ہو۔ نعیم نے اسے چونک کر دیکھا تو جواد مسکراتے ہوئے بولا، کیا تمہیں اس قاتل کا سراغ مل گیا؟ بائی دا وے، اگر سراغ مل بھی گیا تو تم بھلا اس قاتل کا کیا بگاڑ لوگے؟ تمہیں سنجیدگی اور عقل سے کام لیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ کسی شاطر خلاص سے مزید دشمنی نہ بڑھائی جائے۔ یہ سن کر نعیم طنز کے انداز میں بولا، بڑے کام کی بات سمجھا رہے ہو مجھے، آگے بولو۔ میں تو اپنی بات بول چکا ہوں، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے۔ نہیں بولا، میں تو سمجھدار نہیں ہوں،
تم ہی مجھے سمجھاؤ۔ میں تو پہلے ہی تم سے دشمنی کر کے اپنی بیوی اور بچے کو داؤ پر لگا چکا ہوں۔ اب اگر لوٹی ہوئی دولت واپس نہ کی تو آگے میرے ساتھ کیا ہوگا؟ جواد اکبر نے مسکراتے ہوئے کہا، فکر نہ کرو، تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ یہ جو تم نے کاروبار پھیلا رکھا ہے، اس کی ساری آمدنی پر ستارہ کا حق ہے۔ اگر تم اب بھی اس کے حق ادا کرنے سے انکار کرو گے تو بہت جلد ہاتھ میں کانسا لیے کسی فٹ پاتھ پر بیٹھے بھیک مانگ رہے ہوگے۔ اچھا تم اپنی پلاننگ بتاؤ، ہمارے بیچ سمجھوتا کس طرح ہو سکتا ہے؟ یہ بتاؤ تو بہت آسان ہے۔ تم نے ستارہ کو طلاق دی ہے، یہ بات خاندان کے صرف چند افراد ہی جانتے ہیں۔ باقی سب یہی سمجھ رہے ہیں کہ تم دونوں کے درمیان عارضی علیحدگی ہوئی ہے۔ دیکھو ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا۔ تم نے جو کچھ بھی حاصل کیا تھا اس میں سے آدھا تو کھو ہی چکے ہو۔ اب سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میری بات مانو اور اس ستارہ سے رجوع کر لو، اور اس کے ساتھ پہلے کی طرح ایک شوہر کی حیثیت سے زندگی گزارتے رہو۔ اگر تم میری یہ بات مان لو گے تو ہمارے بیچ کی دشمنی بھی ختم ہو جائے گی۔ یہ سن کر نعیم مسکراتے ہوئے بولا، او سمجھ گیا، واہ کیا پلاننگ کی ہے، بہت خوب۔ میں اس سے رجوع کر لوں گا تو ستارہ پھر سے میری قانونی بیوی کہلائے گی۔ اس کے بعد میرا قتل ہوگا تو وہ نعیم صدیقی کی بیوہ کی حیثیت سے میری تمام دولت اور جائیداد کی مالک بن جائے گی۔ جواد اکبر سخت لہجے میں بولا، میں کہہ چکا ہوں کہ تمہاری جان کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ نعیم صدیقی ہاں کے انداز میں سر ہلاتے ہوئے بولا، مجھے اپنی زندگی سے بہت محبت ہے، کیونکہ یہ صرف ایک بار ملتی ہے۔ میں مر گیا تو پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا، لہٰذا ابھی تم جاؤ اور مجھے سوچنے کا وقت دو۔ ہو سکتا ہے میں پاکستان آ کر ستارہ کو اپنی بیوی کی حیثیت سے دوبارہ قبول کر لوں۔ جواد اکبر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں یہی کرنا چاہیے، اس میں تمہارے کاروبار کی بہتری اور تمہاری بھی سلامتی ہے۔ میں اس یقین کے ساتھ جا رہا ہوں کہ تم پاکستان پہنچنے تک ایسا ہی کوئی دانشمندانہ فیصلہ کر لو گے۔ جواد وہاں سے جانے لگا تو نعیم سے جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اسے پہلے ہی شبہ تھا کہ وہی اس کی آفرین اور ہونے والے بچے کا قاتل ہے۔ آج اس کی باتوں سے یہ شبہ یقین میں بدل گیا۔ وہ اندر ہی اندر غصے سے کھولنے لگا۔ اس کی بھوک اڑ گئی تھی۔ پھر وہ اٹھا، ہوٹل سے باہر آ گیا اور ایک فون کال کرنے لگا۔ دوسری طرف سے رابطہ ہوتے ہی وہ بولا، سنو، میں لندن میں ہوں، 3 دن پاکستان آؤں گا۔ میرے وہاں آنے سے پہلے تمہیں میرا ایک ضروری کام کرنا ہوگا۔ جی سر، آپ حکم کریں، کیا کرنا ہے؟ دوسری طرف سے آواز آئی۔ ناظرین، کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ نیکسٹ آنے والی کہانی پر وقت آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔